نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا پڑوسی جب قرض مانگے تو اسے قرض دے، اور قرض لے کے جب مہلت مانگے پھر تو اسے مہلت بھی دے۔ اور حضور نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا جب گوشت پکائے تو شوربہ زیادہ پکا، جب گوشت پکے تو شوربہ زیادہ کر۔ حضور کس غرض سے؟ فرمایا ایسا نہ ہو کہ تیرا پڑوسی غریب ہو، تیرے گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو اس کے گھر جائے اور اس غریب کے بچے اپنے باپ سے کہیں کہ ہمیں بھی گوشت لا کے دیا جائے۔ فرمایا اس طرح کر تو شوربہ زیادہ پکا، خود بھی کھا اور اپنے پڑوسیوں کے گھر بھی بھیج دے، کچھ کھا لے کچھ اپنے پڑوسیوں کے گھر بھی بھیج دے۔ فرمایا جب بھی تو کوئی نئی چیز لائے اپنے پڑوسی کے گھر بھی بھیج، اور اگر نہیں بھیج سکتا تو فرمایا پھل کھا کے چھلکے دروازے پہ نہیں پھینکنے، پھل کھا کے ان کے چھلکے دروازے پہ نہیں پھینکنے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ پڑوسی کے بچے دیکھیں گے تو رو پڑیں گے اور ضد کریں گے کہ ہمیں بھی پھل چاہیے، ہمسایوں نے کھایا ہے۔ ممکن ہے باپ لے کے دینے کی پوزیشن میں ہو، ممکن ہے وہ اس قابل نہ ہو، لہٰذا ہمسائے کا یہ حق ہے کہ تم اس کا خیال رکھو۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قدر تاکید فرمائی، فرمایا تیرا ہمسایہ ہے، تیرے دکھوں کا ایک بڑا خوبصورت ارشاد ہے حضرت ابوبکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کا اختلاف ہو گیا اپنے ہمسائے سے، لڑائی شروع ہو رہی ہے، کسی بات میں جھگڑا ہو رہا ہے، کسی نے جا کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ قافلہ سالار عشاق مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بجائے اس کے کہ بیٹے کی سپورٹ کرتے، بجائے اس کے کہ کوئی بات سنتے، بجائے اس کے کہ جھگڑے کی تفصیلات پوچھتے، ایک ہی بات کہی، فرمایا بیٹا مجھے پتا کوئی نہیں تم دونوں کا جھگڑا کیا ہے، مجھے خبر نہیں کہ تم دونوں کس بات میں اختلاف رکھتے ہو، لیکن فرمایا بیٹا تجھے کوئی تکلیف پہنچے گی تو میں وہ تیسرے محلے سے اٹھ کے آؤں گا، لیکن تیرا پڑوسی تو تیرے بالکل ساتھ رہتا ہے نا۔ فرمایا یہ تیرے جلدی کام آئے گا، یہ تیرے پاس مجھ سے پہلے پہنچے گا، یہ بر وقت آئے گا، یہ تیرا ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ اگر تیرے تعلقات اچھے رہیں گے میں تو دیر سے پہنچوں گا لیکن ہمسایہ پہلے تیرے پاس پہنچ جائے گا۔ اور حکم دیا اپنے بیٹے کو، حکم دیا، فرمایا معذرت کر، پتہ نہیں بات کا، معذرت کر اپنے ہمسائے سے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے جملے نکلے معذرت کر، تو ہمسایہ کہنے لگا حضور آپ کے صاحبزادے کی تو غلطی نہیں، غلطی تو میری ہے، یہ کیوں معذرت کرے، میں معذرت کرنے کو تیار ہوں، آئندہ سے میری شکایت بھی کوئی نہیں آئے گی۔ تو ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، ہمسائے کے ساتھ تعلقات، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نازک معاملات ہیں نا، معاذ اللہ نازک معاملات، بیٹی کے نازک معاملات جن میں ہم نے سپورٹ کرنے کا رشتہ دیکھنے آیا ہے تو ہم نے کہنا ہے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، کوتاہیاں اگر شرعی نہیں تو پردہ ڈالنا ہے، ہم وہاں بھی کیا کردار ادا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچی تو بڑی اچھی ہے، باپ بھی بڑا اچھا ہے اور اماں بھی بڑی اچھی ہے، بہنیں بھی بڑی پردہ دار ہے، گھرانہ بھی بڑا صاف ستھرا ہے، پر ان کا بھائی کئی دفعہ جیل جا چکا ہے۔ بھئی ایک بھائی اگر جیل جا چکا ہے، گھر میں 15 افراد میں سے ایک غلط ہو بھی گیا ہے تو یہ تو کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اور دیکھ تو صحیح معاملہ کس قسم کا ہے۔ یہاں تو حاتم طائی کی بیٹی کا سر ننگا ہو تو اللہ کے رسول چادر دے کے کہتے ہیں بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی ہوا کرے، تو اس قدر زیادہ تاکید، اور ہم اس معاملے میں بھی جو نازک معاملہ ہے وہاں بھی ہم کہتے ہیں نا ذرا خیال رکھنا، ذرا احتیاط کرنا، ان کی پہلی بیٹی کی بھی بڑی ناراضگیاں چلتی ہیں۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیے ہمسائے کے تو کام آنا ہے، ہم نے تو ہمسائے کی سپورٹ کرنی ہے۔